چلیں جی، میت ہم سب ابھی زندہ ہیں، ہمارا نام ابھی زندوں میں ہے اور سانسیں آ جا رہی ہیں تو ہم ابھی زندہ ہیں، لیکن یہ سانسیں جیسے ہی رکیں گی پھر ہمارا نام کچھ نہیں ہے، ہم کیا کہلائیں گے؟ میت کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم سب اگر ہم تربیت نہیں کر کے جائیں گے تو یقین کیجئے کہ ہماری میت اٹھتے ہی ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے باتیں کر رہے ہوں گے، کسی کو کھانے کی فکر ہوگی، کسی کو جانے کی فکر ہوگی، اور کسی کو دل ہی دل میں مال کمانے کی فکر ہوگی کہ مال ملے گا، کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، ترکہ اور اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ تو مرنے والا انتقال کے وقت اپنی ملکیت میں جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں، منقولہ اور غیر منقولہ، مال، جائیداد، نقد روپیہ، زیورات، کپڑے، کسی بھی طرح کا چھوٹا بڑا سامان جو وہ چھوڑتا ہے، چاہے سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو، تو شریعت میں وہ سب اس کا ترکہ ہے۔ اس انتقال کے وقت اس کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو میت کے بعد کسی نے قرض لیا ہوا ہے اس سے اور وہ قرضہ واپس آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اگر وصول ہو گئے تو وہ بھی اس کے ترکے میں داخل ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے امی مر گئی یا ابو مر گئے، ابو نے 3 لاکھ روپے کسی کو ادھار دیے ہوئے تھے، ابو کے انتقال کے بعد وہ ادھار اس نے واپس کر دیا اس شخص نے، تو وہ بھی میت کے ابو کے ترکے میں شامل ہوگا۔ اور یہ تمام کا تمام جو ترکہ ہے وہ اس میں ترتیب وار 4 حقوق واجب ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور ان حقوق کو شرعی قاعدے کے مطابق بالکل ٹھیک ادا کرنا وارثوں کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ اگر میت کی جیب میں ایک الائچی بھی پڑی ہو نا، ایک الائچی بھی اس کی جیب میں پڑی ہو، تو کسی شخص کو یہ جائز نہیں ہے کہ سب حقداروں کی اجازت کے بغیر اس کو منہ میں ڈال لے، کیونکہ وہ ایک آدمی کا حصہ نہیں ہے، وہ 4 کے حقوق میں، وہ 4 بچوں کا حق ہے، جتنے بھی بچے اس نے چھوڑے ہیں ان سب کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، بہت مرتبہ جب ہم جماعت پر جاتے ہیں تو ہم تمام عورتیں بھی اور ہم سب ایک بات کرتے ہیں، ایک چیز کوٹ کرتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا علم حاصل کرنا کہ جائز ناجائز کی پہچان ہو جائے، حرام حلال کی تمیز آ جائے اور پاکی ناپاکی کا علم آ جائے، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کسی بھی شخص کو یہ جائز نہیں کہ میت کی جیب میں جو الائچی بھی پڑی ہوئی ہے نا ایک، تو وہ بغیر اجازت، کس کی اجازت کے بغیر؟ جو اس کے بچے جو موجود ہیں یا اس کے بہن بھائی، اب بہن بھائیوں کو بھی کیا ترکہ ملتا ہے یہ بھی ہمیں معلوم چلے گا، یہ تمام لوگوں اس کے حصے دار ہیں، ان کی اجازت کے بغیر یہ الائچی بھی ہم اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے؟ اب میت جو ہے جس نے مال چھوڑا ہے وہ 4 حقوق واجب ہے۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین، یعنی اس کی کفن اور اس کا دفن انہی پیسوں میں سے ہوگا۔ نمبر 2 دین اور قرض، اگر کسی کا کچھ اس نے دینا ہے تو وہ، اور اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ، اگر میت کے ذمے کوئی ایسی چیز ہے تو دوسرے نمبر پر یہ نکالا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جائز وصیت اگر میت نے کی ہو، جائز وصیت یہ آپ کو بتائیں گے، کسی سے ملنا ہے نہیں ملنا یہ نہیں، بلکہ یہ کہ یہ اتنی اماؤنٹ کسی کو دے دی جائے، اتنی چیز میری فلاں چوڑیاں میرے بندے فلاں کو دے دیے جائیں، تو یہ چیز اگر اس نے میت نے کی ہے تو وہ پھر وارثوں پر میراث کی تقسیم، یعنی جو ورثہ اس نے چھوڑے ہیں اس پر میراث کی تقسیم ہوگی۔ یعنی سب سے پہلے تجہیز و تکفین اور تدفین کے مصارف اس پیسے میں سے ادا کیے جائیں گے، پھر جو بچے گا تو میت کے ذمے جو قرضہ ہوگا وہ ادا کیا جائے گا، پھر جو باقی رہ جائے گا 1/3 کی حد تک میت نے جو جائز وصیت کی ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا، اور پھر بقیہ 2/3 جو ہے وہ بطور میراث سب وارثوں کو شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اگر میت کے ذمے کوئی قرض نہیں تھا، نہ اس نے ترکہ کے متعلق کوئی وصیت کی تھی، تو تجہیز و تکفین اور تدفین کے بعد جو ترکہ بچے گا وہ سب کا سب وارثوں کا حصہ ہے، شریعت کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق ان میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب چلیں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے ان چیزوں کی جو ترکے میں شامل نہیں ہیں۔